اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتریں اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا ناموافق آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ کم سن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی، وہ یہ شعر پڑھتے: ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور موت اس کی چپل کے تسمے سے بھی اس سے قریب ہے۔ حضرت عائشہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑی اور اب آپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے پاس جاتے اور حسد سے منہ پر منہ رکھ دیتے۔ یہ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں، گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ فرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان نے بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانکتی کانپتی دوڑی آئی۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائی، وہاں دلا کر بات سنوا دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئی جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے تمہارا آنا بخیر و برکت اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا۔ دلہن کو سنوارا، تھوڑی دیر کے بعد خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پی کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا، وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر دن کے وقت شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ علامہ اینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ اس وقت اس بیان کے موافق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 10واں سال ہوگا۔ حالانکہ حدیث اور تاریخ کی تمام کتابیں متفق ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف 9 سال کی تھی۔ مذکورہ بالابیانات سے اتنا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح، مہر، رخصتی، غز، ہر رسم اس سادگی سے ادا کی گئی تھی جس میں تکلیف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اس سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغور رسموں کی بندشیں ٹوٹ گئیں۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے خلا نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں تعاون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी और रुखसती दोनों शवाल में हुई और इसीलिए वो शवाल ही के महीना में इस किस्म की तकरीबों को पसंद करती थी और कहती थी कि मेरी शादी और रुखसती दोनों शवाल में हुई और बाए हम्मा शोहर के हजूर में मुझसे खुशकिस्मत कौन थी। अरब में कदीम से दस्तूर था कि दुल्हन के आगे आगे आग जलाते थे और ये भी रस्म थी कि शोहर अपनी अरूस से पहली मुलाकात महमल या सहफा के अंदर करता था। बुखारी और किस्तलानी ने यह तसरीह की है कि इन रसूम की पाबंदी भी इस तकरीब में टूटी।